کیونکہ اس کے اوپر بات بہت کی گئی کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ بڑے پرائم منسٹر آفس میں بڑے کھانچے تھے، بڑی عیاشی تھی، وہاں پہ یہ تھا، وہاں پہ وہ تھا۔ جناب اسپیکر، یہ ان کا ڈاکومنٹ، ان کی فگر جو ہے یہ میرے پاس ہے۔ یہ 2017-18 میں یہ فگر ہے 96 کروڑ۔ اس کے بعد اس وقت تقاریر تو یہاں پہ یہ ہوئی کہ جناب یہ دیکھیں جی اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں پرائم منسٹر آفس میں، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے ان کو بھینسوں کو، کٹوں کو، گاڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھی کیا یاشیاں آپ یہاں پہ کرتے ہیں، ان کو بیچا گیا اور نکالا گیا وہاں سے 1 ارب 17 کروڑ۔ اس حساب سے یہ پرائم منسٹر آفس جو ہے یا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، جو کہ بہت ہی ایفیشنٹ ہیں اور بالکل کوئی خرچہ نہیں کرتے، یہ تقریباً اس قوم کو مہینے میں 9 کروڑ 75 لاکھ میں پڑ رہے ہیں۔ اب جب یہ 98 کروڑ تھا تو عیاشیاں تھی اور کھانچے تھے، اور اب جب یہ 117 کروڑ ہے تو نہ کوئی عیاشی ہے نہ کوئی کھانچا ہے۔ ایک دن ایک منسٹر ان کے جو ہے وہ زیدی صاحب ہی وہ ایک ٹاک شو پہ مجھے ملے تو وہاں پہ بڑے وہ کہتے جی آج سارا دن 6-7 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں جناب چائے اور بسکٹ کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ پرائم منسٹر آفس سے چائے اور بسکٹ کے علاوہ ملتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جناب اسپیکر یہ مہینے میں 9 کروڑ 75 لاکھ کے جو ہے یہ بسکٹ اور چائے پی جاتے ہیں یہ۔ اور دوسری اب اگر یہ جواب میں کہے کہ نہیں جی وہاں پہ ان خرچوں میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے، وہ چیز بھی شامل ہوتی ہے، تو پھر 98 کروڑ میں بھی وہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ اس وقت آپ کے کھانچے اور آپ کی باتیں جو تھیں وہ کیوں اس طرح سے تھیں؟ یعنی کی بنیاد جو ہے وہ بنیاد ہی پراپیگنڈے پہ ہے، جھوٹ پہ ہے اور نفرت پہ ہے اور انتقام پہ ہے۔ اور آپ نے پہلے دن سے لے کے اب تک جو ہے ایک ہی کام کے اوپر زور دیا ہے کہ پراپیگنڈا کرو، اور ڈاکو، چور اور جو الفاظ بھی یہاں پہ جو ہے یہ انہی الفاظ کی گردان ہوتی رہی ہے کہ چور چور، ڈاکو ڈاکو، لوٹ کے لے گئے، کرپشن مافیا، فلاں مافیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت میں جو بھی ڈکیٹی ہے وہ اربوں میں ہے، 100-150 سے کم کی ڈکیٹی یہ کرتے ہی نہیں ہے، اس سے کم جو ہے وہ ان کا سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مافیا ہے، مافیا کی کیا نشانی ہے؟ مافیا کی نشانی یہ ہے کہ جب قیمتیں کم کی تو مافیا نے جو ہے وہ تیل روک لیا، اور مافیا نے جو ہے وہ سٹور کیا، اور مافیا کی نشانی یہ ہے کہ حکومت میں وہ موجود ہے، حکومت سے فیصلہ کروایا اور حکومت نے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی اور اربوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے اور اب کے تیل کی قیمتیں یہی برقرار رہیں گی۔ یہ ہمارا احتجاج اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ڈکیٹی ہوئی ہے یہ ڈکیٹی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں ادویات کے اوپر جناب چیئرمین 400 گنا جو ہے وہ ادویات کی قیمتیں بڑھی۔ اس کے بعد شور ہوا، لوگوں نے احتجاج کیا، اس کا کیا رزلٹ آیا؟ منسٹر صاحب کو علیحدہ کر دیا، ایکشن لینے کا وعدہ کیا، انکوائری کرنے کی بات کی، لیکن جناب چیئرمین آپ خود فرمائیں، آپ کے علم میں ہے کہ کیا کسی ایک میڈیسن کی قیمت جو ہے وہ واپس آئی؟ کسی ایک میڈیسن کی قیمت جو ہے وہ واپس نہیں آئی۔ یہ ہے مافیا۔ یہ جو مافیاز ہیں، ان مافیاز کے متعلق جناب چیئرمین میں حماد اظہر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، گورنمنٹ کو کس نے آگاہ کرنا تھا؟ ایف آئی اے نے۔
کس نے خبر دینی سی وقت سے پہلے؟ آئی بی نے۔ یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ انٹیریئر میں ہیں یا انڈسٹریز میں ہیں؟ انٹیریئر میں ہے یا لوکل گورنمنٹ میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ انٹیریئر میں ہے۔ جب ان اداروں کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ ڈکیٹی پہ ڈکیٹی ہو رہی ہے، اربوں روپے کی ڈکیٹی ہو رہی ہے، عام آدمی کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں یہ بتاؤں گا آگے جا کے کہ یہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں، ان کو کن کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ کیا معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ مافیاز کی معلومات اکٹھی نہیں کرتے، یہ اپوزیشن کی جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں انفارمیشن۔ یہ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں، ان کو اس کام کے اوپر لگایا گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ مافیا جو ہے وہ اسی لیے اس حد تک جو ہے وہ زوراور ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ادویات کی قیمت جو ہے وہ کسی ایک میڈیسن کی قیمت کم ہوئی ہے؟ اسی طرح سے آپ آٹے کا لے لیں، آٹے کا جو اب منسٹر گیا، اس کا جو ہے وہ سیکٹری نسیم صادق وہ گیا، آٹے کی قیمت جو ہے وہ کیا کم ہوئی ہے؟ یہ آٹا مافیا، یہ گندم مافیا، اس نے اربوں روپے نہیں کمایا، چینی مافیا نے اربوں روپے نہیں کمایا۔ جناب چیئرمین، مافیا کی نشانی ہی یہ ہے کہ مافیا جو ہے وہ کیونکہ اس کی پوری طرح سے جو ہے وہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، فیصلے کروانے میں، فیصلے ہونے کا اسے پہلے سے پتا ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عوام جو ہے، لوگ تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ سونامی جو ہے وہ براستہ ناکامی، بدترین بدنامی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور یہ جو مافیاز ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مافیا جو ہیں یہ گورنمنٹ کے اندر ہیں یا یہ حکومت جو ہے یہ خود ہی مافیا ہے۔ وہ زبان شاعر کہ اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اگر شاعر یہاں پہ مخاطب ہوتا تو جناب چیئرمین آپ کو مخاطب کرتا، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، ہم میں ہے دلے بےتاب نہاں یا آپ دلے بےتاب ہیں ہم۔ ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ خود مافیا ہے یا مافیا ان کے اندر ہے، کہ یہ ساری جو ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے اور عوام کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ صرف ایک ہی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے پیچھے، احتساب کے پیچھے۔ اور جب بات ہوتی ہے تو آگے سے ایک ہی بات، وہ دیکھیں جی ہم نے کوئی جو ہے وہ نیب کا چیئرمین ہم نے بنایا ہے، نیب کا چیئرمین تو آپ نے بنایا ہے، درست ہے، نیب کا چیئرمین جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، یہ آپ درست کہتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین آپ نے بنایا ہے۔ جناب اسپیکر، نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ آپ نے۔ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو دکھائی کس نے ہے؟ آپ نے۔ وہ جو طیبہ گل تھی اس کا رابطہ کس سے ہوا تھا؟ آپ سے۔ اس کے خلاف جو انکوائریز تھی وہ کس نے ختم کروائی؟ آپ نے۔ اس کا جو خامن تھا فاروق ملک وہ جیل میں تھا، اس کو باہر کس نے نکلوایا؟ آپ نے۔ اس کی جو بقیہ 5 ویڈیوز ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس۔ تو پھر جناب چیئرمین وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی نا، اس پریس کانفرنس میں چیئرمین نیب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں 10-15 بندے پکڑ لوں تو حکومت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی، اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر میں اس کو پکڑ لوں تو اس کی صحت اتنی کمزور ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ جناب چیئرمین، کیا کسی کو کنفیوژن ہے کہ وہ آدمی کون ہے اور کس کی بات کی تھی چیئرمین نیب نے؟ جب چیئرمین نیب نے یہ پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ویڈیو آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چراغوں میں روشنیاں رہی۔ تو یہ جناب چیئرمین جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ احتساب ہے، اور اس احتساب سے